افضل کی نیو یارک میں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ کل اس نے جاب پر جانا تھا تو اس لیے آج اس نے باہر گھومنے کا سوچا تھا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ میں گم اپنی ارد گرد کی چیزوں کو حیرت اور خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا خواب تھا یہاں آنا جو اب پورا ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ سائے ڈلنے لگے تھے۔ آئزل ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ سے کھانا کھا کر واپسی کے لیے جا رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی آسمان کی طرف تکتی، آہستہ آہستہ چلتی اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی رو میں چلتی سڑک کراس کر رہی تھی جب ایک گاڑی تیزی سے آئی۔ آئزل آنکھیں پھیلائے اپنے سامنے گاڑی کو دیکھتی پینک ہوتے اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ تیزی سے گاڑی کو بریک لگاتا براک غصے سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ آر یو میڈ کڈ؟ کیا تم پاگل ہو بچی؟ جب خود کو محفوظ پا کر آئزل نے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے کھڑے شخص کے منہ سے خود کے لیے بچی سنا تو اس کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا، مگر وہ خود کو کنٹرول کرتی، اسے زبان دکھاتی، حیران و پریشان چھوڑ کر تیزی سے چلی گئی تھی۔ براق کے لب اس کی حیرت پہ بے ساختہ پھیلے تھے۔ وہ تو اس سے غلطی سے بچی کہہ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بچی تو بالکل نہیں ہے، مگر اس کی حرکت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ آئزل بچی ہی ہے۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ اپنا سر جھٹک کر گاڑی میں واپس بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ ہے نا میں بچی؟ وہ اپنے آپ کو دیکھتی بڑبڑائی، خود انکل ہوگا بدتمیز انسان۔ ہائی لیکن تھا کتنا پیارا، اس کو بڑا برا بلا کہتے ہی اس کے پیارے سے چہرے کو یاد کرتے۔ وہ بے ساختہ بولی تھی، ہائے اللہ، توبہ توبہ، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ وہ فوراً ڈرامائی انداز میں کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی تھی، اب دوبارہ مجھے ملے گا وہ تو میں بھی اسے انکل کہوں گی۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی تھی، اب کہ اسے کیا خبر تھی کہ وہی انکل اس کا باس ہے جو اس سے بچی بلا کر گیا تھا۔ آئزل اتنی دیر میں کہاں غائب تھی؟ ماریا نے آئزل کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ یہاں آئزل اور ماریا کے علاوہ ایک اور لڑکی میوش رہ رہی تھی۔ وہ تینوں پاکستان سے تھیں، انہیں یہ فلیٹ کمپنی کی طرف سے ملا تھا۔ ماریا اور میوش یہاں 1 سال سے رہ رہی تھی، جبکہ آئزل کو صرف 2 ہی دن ہوئے تھے۔ اس کی زیادہ تر بات ماریا سے ہی ہوتی تھی، مگر میوش بھی اسی کی طرح ہی چلبلی سی تھی۔ ماریا کا رنگ سانولا اور باب کٹ بال تھے، جبکہ میوش کا رنگ صاف تھا اور اس نے اپنے بالوں کو گولڈن براؤن رنگ کروایا ہوا تھا، جس سے وہ کافی پرکشش لگتی تھی۔ مگر ان دونوں سے زیادہ خوبصورت آئزل تھی، جو اپنی گوری رنگت اور سنہرے بالوں کے ساتھ، شہد رنگ گھنے بالوں کے ساتھ انتہائی حسین تھی۔ اس کے چہرے پر میچورٹی کے ساتھ معصومیت کا بھی عنصر موجود۔ میں ذرا نیو یارک گھومنے گئی تھی، مجھے بہت مزہ آیا۔ آئزل مزے سے اپنے گلے سے سکارف اتار کر پھینکتی بولی تھی۔ ماریا نے اس کی بات پر ہنکار بھرا اور پھر واپس لیپ ٹاپ پر لگ گئی تھی جس میں وہ کوئی کام کر رہی تھی۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے ماریا، میں سونے لگی ہوں، پھر صبح مجھے آفس بھی جانا ہے۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ ماریا آئزل کی بات پر مسکرائی تھی، جو اب اپنا سامان اٹھا کر اپنے مطلوبہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ بیڈ پر پڑتے ہی تھکاوٹ سے فوراً اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ الارم کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ الارم بند کرتی اور وہ تیزی سے اٹھ کر تیار ہونے پڑی تھی۔ 8 بجے سے آفس کے لیے نکلنا تھا، چونکہ ماریا اور میوش کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، اس وجہ سے ان کے کام کا وقت بھی آگے پیچھے تھا۔ اس وجہ سے آئزل کو خود جانا تھا۔ وہ تیزی سے جینز کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنتی، گلے میں اسٹالر ڈال کے ہلکا سا میک اپ کر کے تیار ہو گئی تھی۔ وہ باہر آتی، فریج سے ایک گلاس دودھ نکال کر تیزی سے پیتی، کام کے لیے نکل گئی تھی۔ فی الحال ماریا اور میوش دونوں ہی کمرے سے نہ نکلی تھی۔ وہ جلدی سے باہر کی سمت بھاگی، اسے ٹیکسی پکڑنی تھی۔ ٹیکسی سے نکلتی آئزل نے ایک نگاہ اور ریسیپشنسٹ سے اپنا فلور کا پوچھ کر وہ لفٹ میں داخل ہوئی تھی، مگر اسے یہ معلوم نہ ہوا۔ وہ غلطی سے پبلک لفٹ کی بجائے پرائیویٹ لفٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ ہو آر یو؟ کون ہو تم؟ اپنے پیچھے سے بھاری آواز سن کر وہ ڈر کر اچھلی تھی اور تیزی سے سر موڑ اس نے اپنے پیچھے کھڑے وجود کو دیکھا تھا۔ اسے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، انکل۔ براق نے ماتھے پر سلوٹیں ڈالے اسے دیکھا تھا۔ اسے خود کا انکل پکارے جانا بالکل بھی پسند نہ آیا تھا، جبکہ براق کے ساتھ کھڑے اس کے اسسٹنٹ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تم اس لفٹ میں کیا کر رہی ہو؟ براق نے اس بات سر لہجے میں پوچھا۔ آئزل نے اس کے سوال پر اسے عجیب نگاہوں سے گھورا تھا۔ اوپر جا رہی ہوں انکل، آج بلندیوں کو چھونے کا دل کر رہا ہے، اس لیے سوچا کہ لفٹ میں چلی جاؤں۔ آئزل آنکھ دیکھ کر معصومیت سے بولی تھی۔ براق نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جو اپنی طرف سے زیادہ سمارٹ بن رہی تھی۔
اس سے پہلے کہ براق کوئی جواب دیتا لفٹ مطلوبہ فلور پر پہنچ چکی تھی اور آئزل تیزی سے نکل گئی تھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ پتہ کرواؤ، اور جو نئے امپلائیز آئے ہیں ان کا لنچ آج میرے ساتھ ارینج کرنا۔ براق آئزل کے جانے کے بعد اپنی اسسٹنٹ ایما سے بولا تھا، جس پر اس نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ اوکے سر، مجھے ڈیوڈ انڈسٹریز کا پرپوزل ای میل کرو، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ براق بولتا، اس سے اب اپنے کام کے بارے میں ڈسکس کرنے لگ پڑا تھا۔ نازیہ، مجھے کچھ نہیں کھانا جب تک شاہو نہیں آ جاتا۔ وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح ضد کر کے بول رہی تھی، جبکہ پاس کھڑی ملازمہ نازیہ اب اس کی منتیں کر کر کے تھک گئی تھی۔ یہ کیا صبح صبح شور مچایا ہوا ہے؟ مہرین اپنے کمرے سے نکلتی نخوت سے بولی تھی، معاف کر دی میڈم جی، یہ بس پاکیزہ میڈم شور مچا رہی ہیں کہ شاہویز سر کے ہاتھوں سے ہی انہوں نے کھانا کھانا ہے۔ ملازمہ کی بات میں مہرین نے ایک ناگوار نظر پاکیزہ پر ڈالی تھی، جو اس کے خوف سے ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ مہرین اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دیتی پاکیزہ کے پاس آئی تھی، جو سہمی نظر سے مہرین کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے یہ ڈرامے میرے سامنے بالکل نہیں چلیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ فوراً اٹھ کر کھانا کھا لو۔ پاکیزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں زور سے دبوچتی مہرین پنکھا رہی تھی، جس پر پاکیزہ کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ اور یہ جو میرے بیٹے کو اپنے اشاروں پر چلا رہی ہو تم، یاد رکھنا بہت جلد اس کی دوسری شادی کروا کے اس کے لیے ایک سمجھدار بیوی لاؤں گی، پھر وہ تمہارے نخرے اٹھانا تو کیا تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اپنے لفظوں کا زہر وہ معصوم کے دماغ میں ڈال کر اپنی اسی ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے خوش ہو گئی تھی۔ نہیں، شاہو صرف میرا ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے کامتی آواز میں بولی۔ شاہویز کے معاملے میں تو ویسے بھی بہت حساس تھی۔ ہاں، وہ کبھی اب بھی تمہاری جیسی ناسمجھ بچی کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا، مہرین طنزیہ بولی تھی۔ اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو تمہاری زبان کاٹ دوں گی، یاد رکھنا، پاکیزہ کو وارن کرتی۔ وہ غرور سے قدم اٹھاتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے پاکیزہ سکنے لگ گئی تھی۔ ملازمہ افسوس سے پاکیزہ کی حالت دیکھتی اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگ پڑی تھی، جو اب رو تو رہی تھی مگر بنا آواز پیدا کی۔ آئزل کا کام کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں تھا، جس میں وہ ڈیٹا انٹری کے علاوہ مختلف پروجیکٹس کی سلائڈز بنانے کے ساتھ ساتھ مختلف کام کرنے والی تھی۔ پہلے دن اس کی ملاقات ایلیکس سے ہوئی تھی، جو 28 سال کا تھا اور اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا۔ اس کے علاوہ زمان اور ایمان سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، جو اس کے ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے جو 4 سال سے اس کی کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ لنچ بریک سے کچھ دیر پہلے وہ اس کمپنی کے باس سے ملاقات کرنے کے لیے سب سے اوپر والے فلور پر گئی تھی، جہاں اس کے لیے اسپیشل بینچ کا انتظام بھی کروایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ 5 اور لوگ اس فلور پر موجود تھے، وہ ٹوٹل 6 لوگ تھے، جو اب ایک کانفرنس روم میں موجود تھے، جہاں پہلے ان کی ملاقات باس سے ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر جب سب باس کے آنے پر کھڑے ہو گئے تھے، آئزل کی متجسس نگاہیں جب براق کے چہرے سے ٹکرائی تھی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ جسے انکل بول کر اس کا مذاق اڑا چکی تھی، وہ دراصل اس کمپنی کا مالک براق گردیزی تھا۔ ہائے اللہ، اب یہ بندہ کہیں مجھے فائر ہی نہ کر دے، اللہ بس مجھے اس بار بچا لیجیے گا۔ براق سے چھپنے کے لیے اس نے اپنے کھلے بالوں کو تیزی سے اپنے چہرے کے آگے کیا تھا، مگر براق تو پہلے سے ہی اس کے بارے میں ایمان سے جان چکا تھا۔ اسے چہرہ چھپاتے دیکھ کر براق کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی۔ آپ اپنا انٹرویو کروائیں۔ آئزل، جو اپنا چہرہ چھپانے میں مصروف تھی، براق کی آواز نہ سن پائی تھی، مگر اپنے ساتھ والے کو لے کے ہلانے پر وہ فوراً سیٹ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میم، آسمان کی سیر کر لی ہو تو زمین پر آ جائیں اور اپنا تعارف دیں۔ براق کی طنزیہ باتیں سن کر آئزل نے دانت پیسے تھے اور وہ نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں بولنے لگ پڑی تھی۔ میرا نام آئزل احمد ہے، میرا تعلق پاکستان کراچی سے ہے، مجھے کمپیوٹر کی کافی سکلز آتی ہیں، اسی وجہ سے میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں۔ آئزل نے مختصر سا تعارف دیا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہ آ رہا تھا وہ کیا بولے، اس لیے جو اس وقت اس کے ذہن میں آیا آئزل نے بول دیا تھا۔ آئزل کی بات پر براق نے ہنکار بھرا تھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اگلے امپلائیز سے بات کرنے لگا تھا۔ آئزل خود کے بچ جانے پر سکون کا سانس لیتی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔
وہ اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی جب شاویز ہیرا سے اسے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ پاکیزہ نے نظریں اٹھا کر شاویز کو دیکھا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیزی سے اٹھی، اس کے گلے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اس کے گرد آہستہ سے اپنا حصار قائم کرتے شاویز نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، کانپتی آواز میں جواب دیا گیا تھا، جس پر شاویز کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے کہ کیوں کر رہی ہو انتظار؟ کتنی بار کہا ہے خود کھانا کھا لیا کرو، بچی نہیں ہو جو ہر وقت تمہارے ساتھ چپکا رہوں اور تمہاری ضروریات پوری کرتا رہوں۔ اس خود سے الگ کرتا شاویز غصے سے بولا تھا، جس پر پاکیزہ کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھرنے لگے تھے۔ شاہو، اس نے کانپتی آواز میں اسے شکوہ کی نگاہوں سے دیکھا۔ شاویز نے خود پر کنٹرول کرتے اسے دوبارہ زور سے خود میں گھنچا ڈالا۔ پاکیزہ، میرا انتظار مت کیا کرو اور مجھ پر منحصر ہونا بند کر دو، کیونکہ میں ہر وقت تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہوں، اور اب یہ ہر وقت رویا مت کرو۔ وہ دھیرے سے اس کی نم آنکھوں پر اپنے لب رکھتا، اپنے نرم گرم لمس چھوڑتا بولا تھا۔ اس کے لمس پر پاکیزہ کو سکون محسوس ہوا تھا، جیسے پہلے خوشی خوشی رہتی تھی ویسی رہا کرو۔ اس کے گیلے رخسار کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتا شاویز نرم لہجے میں بولا تھا، لیکن شاہو، مما مہرین ڈانٹتی ہیں جب میں کچھ کروں۔ وہ مہرین کی شکایت لگاتی بولی تھی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ شاویز کا اس کے اپنی ماں کے خلاف بولنا کتنا چبھتا تھا، جبکہ وہ تو سچ ہی بتاتی تھی۔ مجھے فی الحال کچھ نہیں سننا، جاؤ اور جا کر کھانا کھاؤ۔ شاویز اس سے الگ ہوتا بولا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے معصومیت سے اپنے لب کاٹ پوچھا تھا۔ نہیں، وہ ایک لفظی جواباً دیتا، الماری سے اپنا سوٹ نکالتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ نازیہ، میرے اور شاہو کے لیے کھانا ایک ٹرے میں دے دے، پاکیزہ ملازمہ سے بولی تھی، جس نے تیزی سے اس کے آگے ایک ٹرے میں کھانا رکھ دیا تھا۔ وہ کھانا لیتی واپس کمرے میں آ گئی تھی اور اب شاویز کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہو، آ جائیں، کھانا کھاتے ہیں۔ شاویز کے واش روم سے نکلتے ہی پاکیزہ معصومیت سے بولی تھی۔ شاویز ایک نظر ٹیبل پر رکھے کھانے پر ڈال کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے، کل سے تم کالج جایا کرو گے۔ شاویز کی بات پر اس نے منہ بگاڑا تھا، لیکن شاہو، میں نے تو پڑھائی چھوڑ دی تھی، اب کیا فائدہ؟ وہ منمنائی تھی۔ اگر اس پر بحث نہیں ہوگی پاکیزہ، کل سے تم کالج جایا کرو گی اور اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرو گی۔ مجھے اپنی بیوی پڑھی لکھی چاہیے، شاویز کے کرخت لہجے میں بولنے پر وہ منہ پھلاتی ہلکے سے اپنا سر ہلاتی تھی۔ ہائے اللہ، بچا لینا، صرف آج ہی لیٹ ہوئی ہوں۔ آئزل کیب سے نکلتی دعا کرتی تیزی سے لفٹ کی جانب بھاگی تھی، مگر اس بار پرائیویٹ لفٹ کی بجائے وہ کامن لفٹ میں ہی گئی تھی، کیونکہ اسے دوسرے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ غلطی سے باس کی لفٹ میں چلی گئی تھی۔ اس کو یہاں کافی دن ہو گئے تھے کام کرتے ہوئے، اس نے صرف چند بار ہی دوبارہ براک کی شکل دیکھی تھی، کیونکہ وہ زیادہ میٹنگز یا پھر اپنے آفس میں رہتا تھا تاکہ اس کے ساتھ کھانا کھا سکے۔ براک کی تعریف کے قصیدے وہ زبان اور ایمان سے سن چکی تھی، بلکہ ایسا کہا جائے کہ وہ سن کر پک گئی۔ تو زیادہ بہتر ہوگا تم آج لیٹ ہو آئزل۔ آفس میں داخل ہوتے اس کا سامنا ایکس سے ہوا تھا۔ سوری ایلیکس، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، وہ منمنائی۔ اٹس اوکے، لیکن آئندہ ٹائم پر آنا۔ اب تم لیٹ آئی ہو، اس لیے یہ فائلز تم براک سر کے اسسٹنٹ ایما کو دے کر آؤ گی۔ ایلیکس اسے 3 فائلز تھماتے ہوئے بولا۔ آئزل نے منہ بگاڑ کر فائلز پکڑے اور اوپر والی فلور کی طرف چلی گئی۔ اس کا موڈ خراب تھا کیونکہ وہ ناشتہ کیے بغیر نکلی تھی۔ اب آتے ہی ایلیکس کے کام سے اس کا موڈ مزید خراب کر دیا تھا۔ ایما، یہ فائلز ایکس نے بھیجی ہیں۔ ایما کے ٹیبل پر فائلز رکھتی آئزل بولی تھی۔ آئزل، کیا تم پلیز مجھے ایک کافی لا دو گی؟ ایما کی ریکویسٹ پر وہ چاہ کر بھی منع نہیں کر پائی تھی۔ تیزی سے کیفے سے کافی اور اپنے لیے پانی کی بوتل لیتی آئزل واپس ایما کے کیبن میں آئی تھی، مگر ایما وہاں موجود نہ تھی۔ وہ کافی ٹیبل پر رکھتی پانی کی بائل کھلتی پانی پینے لگ پڑی تھی۔ اچانک پانی پیتے اسے کھانسی شروع ہو گئی تھی، جب ہڑبڑی میں اس کا ہاتھ ایما کی کافی پر لگا تھا، جس سے کافی وہاں موجود فائلز پر گر گئی تھی۔ اس نے تیزی سے پانی والی بوتل سائڈ پر رکھتے فائلز اٹھائی تھی، مگر بدقسمتی سے ایسا کرنے سے کافی باقی صفحات پر بھی پھیل گئی تھی۔ وہ مائی گاڈ آئزل، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ فائلز تھی۔ اس کا پروجیکٹ کل ہم نے
پریزنٹ کرنا ہے۔ ایما فائلز کو دیکھتی غصے سے آئزل پر چیخی تھی۔ اس کے 2 ہفتوں کی محنت پر آئزل نے کافی گرا دی تھی۔ سوری ایما، یہ سب اچانک ہوا تھا۔ آئزل اس کا غصہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ تمہاری سوری کہنے سے کیا ہوگا آئزل؟ اب سر کو کون جواب دے گا؟ اس کے ہاتھ سے فائل جپٹی ایما غصے سے بولی تھی۔ آئزل کو اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے ایما کو کافی لانے سے منع کیوں نہ کر دیا تھا۔ وہ واپس اپنی پانی کی بوتل اٹھاتی نروس سی اسے اپنے ہاتھوں میں گھما رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ایما؟ براک جو اگلی میٹنگ کے لیے باہر نکلا تھا ایما کو غصے سے بولتے دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ سر، آئزل نے کل والے پروجیکٹ کی فائل پر کافی گرا دیا اور میرے پاس اس کا کوئی ڈرافٹ بھی نہیں موجود۔ ایما کی بات پر براک کی نگاہ نظریں جھکائی پانی کی بوتل پکڑے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ میں آئزل ہی اب یہ کام کریں گی۔ انہوں نے یہ کام خراب کیا ہے تو یہی صبح صحیح کریں گی، اور یہ صبح تک فائل مجھے اپنے آفس میں چاہیے۔ اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ براک کی بات پر آئزل نہ دانت پیسے تھے، لیکن سر آپ اپنا ایکسکیوز اپنے پاس رکھیں اور جیسے میں نے کہا ویسے ہی کریں۔ آئزل نے براک کی غصے پر بوتل پر زور ڈالا تھا۔ اس نے بوتل کا کیپ اچانک اور چونکہ بوتل کا رخ براک کی طرف تھا اس لیے اس میں موجود پانی سیدھا براک کی سوٹ پر گرا تھا۔ سوری سر، پانی کی بوتل سیدھی کرتی آئزل کا پتی آواز میں بولی تھی۔ میں آئزل، میرے سامنے سے چلی جائیں اس سے پہلے کہ میرا ضبط دے جائے۔ اپنا گیلا سوٹ دے کر براک نے بمشکل اپنا غصہ روکا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس عقل سے پیدل بچی مطلب لڑکی کو اچھے سے سبق سکھاتا۔ آئزل براک کی بات سنتی تیزی سے اس کے سامنے سے غائب ہوئی تھی۔ یہ فائل اس کو بھجوا دو ایما اور میٹنگ 1 گھنٹہ آگے کر دو۔ براک ایما کو آرڈر دیتا اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ اس کی شرٹ اور کوٹ آگے سے کافی گیلے ہو چکے تھے۔ اچھا ہو ٹریل کے ساتھ مجھے ڈانٹ رہا تھا، اب خود گیلے کپڑوں کے ساتھ گھومے گا۔ اس کے گیلے سوٹ کیا سوچتی؟ وہ ہلکا سا مسکراتی سوچ رہی تھی، لیکن براک کا دیا گیا کام سوچ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ یہ 1 ہفتہ ہو گیا تھا کالج جاتے ہوئے اس کی دوستی ایک لڑکی فاریہ سے ہوئی تھی۔ آج شاویز گھر تو اس نے اسے اپنے گزرے دنوں کی روداد سنانے کا سوچا تھا۔ شاہو میری ایک دوست بنی ہے، وہ بہت اچھی، اس کا بھائی بھی بہت پیارا تھا، میری اس سے بھی دوستی ہو گئی۔ آج اس نے مجھے اور میری دوست کو گول گپے کھلائے تھے۔ شاویز جو پاکیزہ کی باتوں کو پہلے زیادہ غور سے نہ سن رہا تھا، اس کی باتوں میں لڑکے کا ذکر سن کر اس نے فوراً کان کھڑے ہوئے۔ تم کسی اور لڑکے کے ساتھ باتیں کرتی ہو یا اس سے چیزیں لے کر کھاؤ، مجھے یہ سب کچھ بالکل پسند نہیں۔ تمہیں پڑھنے دے رہا ہوں تو شرافت سے پڑھ لو، مجھے میرے فیصلے پر پچھتاوے پر مجبور مت کرنا۔ پاکیزہ کا بازو دبوچ کر سرد لہجے میں شاویز نے اسے وارن کیا تھا۔ پاکیزہ جو مسکراتے ہوئے اسے چہ کر بتا رہی تھی، پل میں اس کی مسکراہٹ سمٹی رہے۔ شاہو میرے بازو میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے نازک بازو پر شاویز کی مضبوط گرفت محسوس کر سکتی، اس سے شاویز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شاویز اس کی کانپتی آواز میں فوراً ہوش کی دنیا میں آتا۔ پاکیزہ کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ مجھے دوبارہ تمہارے منہ سے کسی لڑکے کا نام نہیں سنا، شاویز سرد لہجے میں بولا۔ سوری۔ وہ دھیمی آواز میں بولتی اپنے بازو کو دیکھنے لگی تھی جہاں شاویز کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ اپنی بھیگی آنکھوں سے اس نے شاویز کو شکوہ کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آئندہ کے بعد مجھے غصہ مت دلانا پاکیزہ۔ اپنی انگلیوں کے نشان پر لب رکھے تھے، اس کی لمس پر پاکیزہ نے اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہے تھے، مگر شاویز نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ میں تمہارے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں میری جان۔ اس کے بازو پر دوبارہ آہستہ سے اپنے لب رکھتے شاویز نے کہا تھا۔ شاہو آپ مجھے تکلیف کیوں پہنچائی؟ اس نے تم لہجے میں پوچھنا تھا۔ اس کے سوال پر شاویز نے اپنے جبے پیچھے تھے۔ تم نے اپنے شاہو کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا، کسی اور کے ساتھ کھایا اور کسی اور لڑکی کی تعریف کی۔ اگر ایسے ہی میں بھی کسی دوسری لڑکی کے ساتھ جاؤں، کھانا کھاؤں اور پھر اس کی تعریف تمہارے سامنے کروں تو تم کیا کرو گے؟ تم بتاؤ مجھے۔ 2 انگلیاں اس کے چین کے نیچے رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر شاویز نے پوچھا تھا۔ شاویز کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ہونے کا ہی سوچ کر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ مگر تم میرے سوال کا جواب دو پاکیزہ۔ شاویز نے اس بار تھوڑا سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کرتی، آپ کے بال نوچ لیتی اور اب یہاں سے چلی جاتی۔ جو اب اس کے ذہن میں آیا تھا وہ دیتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی پہلی باتوں پر جہاں مدھم سی مسکراہٹ نے شاویز کی لبوں کو چھوا تھا، وہاں ہی اس کی آخری بات نے شاویز کو شدید طیش دلایا تھا۔
تم صرف میری ہو، یاد رکھنا پاکیزہ، اور مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ شاویز اس کا گال تھپتھپا کر سرد لہجے میں بولا تھا۔ پھر آپ بھی میرے علاوہ کسی کے بارے میں مت سوچیے گا شاہو، وہ منہ پھلا کر سنجیدہ سے لہجے میں بولتی شاویز کو بے حد کیوٹ لگی تھی۔ شاویز نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ گایا۔ میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچتا می جان۔ عجیب کوئی دھوپ چھاؤں سا شخص تھا وہ، ایک پل میں سرد اور دوسرے ہی پل میں پاکیزہ کے لیے نرم گرم جذبات رکھنے والا شخص۔ آئزل براق کے آرڈر کے مطابق پروجیکٹ کی فائل دوبارہ بنا رہی تھی، مگر اسے ایک صفحہ ہی بہت مشکل سے تیار ہوا تھا۔ سیاری بریک بھی اسی نے اسی فائل میں ہی لگا دی تھی۔ آج کا دن ہی منحوس ہے، پتہ نہیں کس کا چہرہ صبح دیکھ لیا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے تو سب سے پہلے اپنا منہ شیشے میں دیکھا تھا۔ ہائے اللہ، نہیں، آج کا دن بہت اچھا ہے۔ اپنے پیارے چہرے کو ہاتھ لگاتے وہ فوراً اپنی ہی بات کی نفی کرتی تھی۔ اف، کیا بنے گا میرا؟ وہ فائل دیکھتی ہی بے بسی سے بولی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج اسے یہاں اوور ٹائم لگانا پڑے گا۔ آئزل، یہ لو، یہ رف ڈرافٹ مجھے اپنے کمپیوٹر میں ملا ہے، اس سے تمہاری ہیلپ ہوگی۔ ایسا کچھ پرنٹڈ آئزل کی میز پر رکھتی بولی۔ تھینک یو آئمہ۔ آئزل تھوڑا برڈن کم ہونے پر مشکوراً بولی تھی۔ اٹس اوکے، تم سے جتنی بنتی ہے بنا لو، باقی بات میں بنا لوں گی۔ ایما مسکرا کر اسے تسلی دیتی بولی تھی۔ تھینک یو سو مچ ایما۔ ایما کی بات پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ نو نیڈ سویٹ، کوئی بھی پرابلم ہو مجھ سے پوچھ لینا۔ ایما مسکرا کر بولتی چلی گئی تھی۔ ایما کے جانے کے بعد آئزل اپنا کام کرنے لگ پڑی تھی۔ وہ کام میں اس قدر مگن ہو گئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے سارے کولیگ چلے گئے تھے۔ آئزل کو کافی دیر سے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو، مگر وہ اپنے کولیگز کا سوچ کر اپنے کام میں لگی تھی۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز سنتی آئزل نے ڈر کر سر اٹھایا۔ جب اسے اپنے چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیا، صرف اس کے کیبن کی لائٹ آن تھی، باقی سب کے آف تھی۔ اسے اچانک ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ اب محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا تھا، مگر کون؟ کوئی بھی تو نہیں تھا وہاں۔ آئزل نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھی تھی۔ کون ہے؟ آئزل نے ہمت کرتے پوچھا، مگر کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ اپنے ڈر پر قابو پاتی تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر لگی تھی۔ ڈر، خوف اور گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جبکہ اس کے دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ابھی بھی اسے دیکھ رہا ہے، اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ اب کی بات گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، مگر جلد ہی اس چیزیں سمیٹ کر وہ لفٹ کی طرف بھاگی تھی۔ لفٹ کے پاس پہنچ کر اس نے لفٹ کا بٹن دبایا تھا جب کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آئزل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی، اس کے ہاتھ میں موجود چیزیں زمین پر گر گئی تھی۔ اپنی گردن پر کوئی ٹھنڈی سی چیز محسوس کر کے آئزل، جو خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی جگہ پر اسٹیل کھڑی ہو گئی۔ اسے 1 منٹ لگا تھا سمجھنے میں کہ اس کی گردن پر چاقو پھیرا جا رہا ہے۔ وہ شخص اس کے کان میں گھرایا تھا اور لفٹ کے فلور پر پہنچنے سے پہلے ہی آئزل کو آگے دھکا دیا غائب ہو گیا تھا۔ آئزل کا دل اس کے ایک لفظ پر ہی نازک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آئزل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لفٹ میں سے نکلتی ایما نے اس کا زرد چہرہ دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ یہاں کوئی ہے آئمہ؟ اس نے مجھے ڈرایا ہے، آئزل کا کانپتی آواز میں بولی تھی۔ رکو میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ نہیں، تم بس چلو یہاں سے۔ آئزل نے اس کا ہاتھ پکڑتی اسے لفٹ کی طرف کھینچنے لگی تھی۔ اچھا رکو، میں چیزیں اٹھا لوں تمہاری۔ آئمہ آئزل سے ہاتھ چھڑاتی اس کی چیزیں اٹھانے لگی تھی۔ سوری آئزل، مجھے صبح تم پر چیخنا نہیں چاہیے تھا، غلطی میری تھی، مجھے اتنی امپورٹنٹ فائل کو وہاں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب تم جا کر آرام کرنا، باقی میں دیکھ لوں گی۔ ایما کی آواز سن رہی تھی، مگر اس نے صحیح سے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اس کے کان میں صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، مائن۔ پاکیزہ کو سوتے دیکھ کر شاویز نے آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھوا تھا۔ میری جان، وہ منہ میں ہی بڑبڑایا تھا۔ وہ اس کو ایک نظر دیکھتا، اس کا سر چومتا، باہر سے آتی آوازیں سنتا، اسے اکیلا چھوڑتا، کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا تھا۔ اور شاویز، نائلہ سے ملو، یہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہے۔ مہرین پینٹ شرٹ میں ملبوس نائلہ سے الگ ہوتی شاویز سے بولی تھی، جس کے چہرے پر اس کی ڈریسنگ دیکھ کر ناگواری چھائی تھی۔ اس نے اس پر غلط نگاہ ڈالے بغیر صرف اپنا سر آہستہ سے ہلایا تھا۔ ویلکم مس نائلہ، اور گڈ نائٹ مام۔
نائلہ کے دیدے پھاڑ کر خود کو دیکھنے پر شاویز جھنجھلا کر مہرین سے بولا تھا، شاویز بیٹا پلیز کیا تم نائلہ کو گیسٹ روم تک چھوڑ آؤ گے؟ میری کمر میں تھوڑی درد ہو رہی ہے، چلنے میں کافی تکلیف محسوس ہو رہی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا مام؟ اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں۔ شاویز مہرین کی تکلیف بھری آواز سن کر فوراً بولا تھا، اتنا زیادہ درد نہیں ہو رہا، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ سارے کام خود کرواتی ہوں نا، اس لیے درد ہو رہا ہے۔ پہلے سوچا تھا کہ بہو آئے گی تو ذمہ داریاں سنبھال لے گی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے ہی بہو کو سنبھالنا پڑے گا۔ مہرین جس نے بہانہ بنایا تھا کہ شاویز کی بات پر فوری بات کا رخ پاکیزہ کی طرف موڑ، شاویز نے بے سخت اپنے لب پینچے تھے۔ اب جاؤ بیٹا، نائلہ کو چھوڑ دو۔ گڈ نائٹ، مہرین اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ شاویز مہرین کو جاتے دیکھ کر خود کو پرسکون کرتا نائلہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا گیسٹ روم کی طرف چل پڑا تھا۔ آپ اپنا روم بتا دیں کہاں ہے، مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ سے پوچھ لوں گی۔ روم کے پاس پہنچ کر نائلہ اس کے چہرے کو دیکھتی مسکرا کر بولی تھی، اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو ڈھونڈ لینا۔ بغیر لگی پٹی رکھے بول کر وہ واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ آئزل رات کو واپس آ کر مشکل سے ہی سو پائی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، مگر اپنا وہم سمجھ کر وہ سر جھٹک کر سو گئی تھی۔ وہ صبح اٹھتی، فریش ہو کر آج آفس نہ جانے کا فیصلہ کرتی، لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے فون کر کے ایلیکس کو بھی بتا دیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے گی۔ ایما کو بھی بتا چکی تھی۔ وہ صبح سے فارغ بیٹھی تھی، بس کوئی نہ کوئی مووی ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے بھوک کا احساس ہوا تو وہ اٹھی کچن میں گئی، کچھ بنانے کو چلی گئی۔ ویسے تو کھانا زیادہ تر میوش بنا لیتی تھی اور فریج میں بھی وہی آئزل اور ماریا کے لیے بنا کر سٹور کر دیتی تھی۔ فریج میں پڑا پیزا نکالتے آئزل نے اسے اوون میں رکھا تھا اور ٹائمر سیٹ کر دی۔ اس کے گرم ہونے کا انتظار کرتی وہ قریب ہی کھڑی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہے۔ اپنے کندھے پر ہاتھ محسوس کر کر اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ خوف سے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آئزل کیا ہو گیا؟ میں ہوں ماریا۔ ماریا کی آواز سن کر اسے تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ تم آج جلدی آ گئی؟ آئزل نے کانپتی آواز میں دل پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ ہاں کام تھا اس لیے جلدی فری ہو گئی تھی، اور آج ویسے بھی میرا شاپنگ پر جانے کا پروگرام ہے۔ اگر اچھا فیل کر رہی ہو تو تم بھی تیار ہو جاؤ، ساتھ مل کر چلتے ہیں، مزہ آئے گا۔ آئزل نے ماریا کی بات پر سوچتے ہوئے اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ باہر اسے بہتر فیل ہوگا۔ اس نے رات کا واقعہ کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، وہ تو اس بارے میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی فریش ہو کر آئی، ماریا بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ آئزل پیزا نکال کر اس کا ایک سلائس کھاتی باقی واپس فریج میں رکھ کر کپڑے چینج کرنے جا چکی تھی۔ ماریا اور وہ قریب ہی ایک مال میں آ گئے تھے۔ شاپنگ بس ماریا ہی کر رہی تھی، آئزل تو بس اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ آئزل براک سر سے کبھی تمہاری بات ہوئی؟ ماریا کو اچانک پوچھنے پر آئزل نے ایک نظر دیکھا اور اسے اپنی ملاقات کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کی ماریا سے اچھی خاصی بنتی تھی، اس لیے یہ سب بتانے میں کچھ زیادہ ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوئی تھی۔ اور کل ان پر جب مجھ سے پانی گرا تھا تب ان کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ ماریا کو بتاتی آئزل مسکرا رہی تھی، اس کا موڈ فریش ہو گیا تھا۔ براک کے بارے میں بتاتے، واہ آئزل، مجھے تو لگتا ہے تمہیں قسمت بار بار سر سے ملوا رہی، اور تم لوگوں کا کپل کتنا پیارا بنے گا۔ ماریا کی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی، مگر دل میں براک کے بارے میں اسے سوچتے اس کی گدگدی محسوس ہوئی۔ ٹھہرو سی آئزل، اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے، مگر میرے خیال سے سر بھی تمہیں پسند کرتے ہیں، ورنہ میں نے سنا تھا کہ ایک دفعہ ایک لڑکی سے ان کے سوٹ پر غلطی سے کافی گرا دی تھی اور انہوں نے اسے جاب سے نکال دیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات آئزل، جو سب کو پتہ ہے، سر کسی کو بھی اپنی پرائیویٹ لفٹ کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتے، اور تم نے تو ان کے ساتھ لفٹ میں بھی گئی ہو۔ ماریا کی باتوں نے اس کی سوچوں کو براک کی طرف موڑ دیا تھا۔ آئزل، جس نے براک کے بارے میں ایک بار بھی ایسا نہ سوچا تھا، ماریا کی باتوں نے اسے ایک مختلف رخ میں براک کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ماریا کی بات سنتی سامنے دیکھ رہی تھی جب کسی نے اس کی تصویر کھینچی تھی۔ آئزل نے فوراً اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہا تھا،
مگر وہ مڑ گیا تھا۔ ماریا، اس لڑکے نے میری پک لی ہے اپنے موبائل میں، آئزل ماریا کو ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ اسے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ آئزل، تمہیں وہم ہو رہا، یہ امریکہ ہے بیاں، یہاں اکثر لوگ چلتے پھرتے ڈیلی کالز کرتے ہیں، تمہیں ضرور غلط فہمی محسوس ہوئی ہوگی۔ لیکن ماریا، آئزل نے کچھ بولنا چاہا تھا جب ماریا اس کی بات ٹوکتی بولی تھی، تم یہ سب چھوڑو اور براق سر کے بارے میں سوچو، اگر وہ تمہیں پسند کرتے ہوئے تو تمہاری قسمت سنور جائے گی۔ ماریا، وہ مجھے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ وہ ہر روز مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتے ہوں گے۔ ماریا کی بات پر آئزل کو اب جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ میں تمہیں کچھ بتاتی ہوں، تم نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں کہوں گی، اور براق سر کا ریئیکشن دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ ماریا کی بات پر اس نے تھوڑا ہچکچا کر حامی بھر لی تھی، جس پر ماریا خوش ہوتی اس سے بتانے لگی تھی۔ گڈ مارننگ ماما، دھیمی آواز میں بولتی یونیفارم میں ملبوس پاکیزہ شاہویز کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مارننگ بیٹا۔ مہرین اس کو دیکھتی اپنی ناگوار تاثرات چھپا کر ہلکا سا مسکرا کر بولی، ہیلو ایوری ون۔ شاہویز پاکیزہ کو جوش ڈال کر دے رہا تھا جب پیاری نائلہ اپنی باریک آواز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ شاہویز کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ شاہو، یہ کون ہے؟ پاکیزہ نے اسے دیکھ کر سوالیہ نگاہوں سے شاہویز کو دیکھا تھا۔ ماما کی فرینڈ کی بیٹی ہے، کچھ دیر ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس کو ناشتہ شروع کرنے کا اشارہ کرتے شاہویز پاٹ لہجے میں بولا تھا۔ پاکیزہ نے سمجھ کر سر ہلایا تھا اور جوس پینا شروع کر دیا تھا۔ ہیلو سویٹی، رات کو ٹھیک سے سوئی تھی؟ مہرین نے بھرپور مسکراہٹ سے نائلہ سے پوچھا تھا، جو بے شرموں کی طرح شاہویز کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، نائلہ نے مہرین کو جواب دیتے ہوئے بولا۔ اپنے لیے بھی ناشتہ پلیٹ میں نکالنے لگی تھی نائلہ کی طرف جب پاکیزہ نے دیکھا تو اس کی طرف مسکراہٹ پاس کی، مگر وہ اسے اگنور کرتی شاہویز کو دیکھنے لگی تھی۔ شاہو، یہ آپ کو کیوں گھور رہی ہے؟ پاکیزہ نے جیلس ہوتے معصومیت سے شاہویز سے کہا، جو اس کو اپنے لیے پوزیسو دیکھ کر مدھم سا مسکرایا تھا۔ وہ ہم دونوں کی طرف دیکھ رہی کہ ہم ساتھ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اور اگر ناشتہ کر لیا ہو تو روم میں آؤ، شاہویز اٹھتا ہوا بولا تھا۔ پاکیزہ اس کی بات سنتی فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ آنٹی، آپ کا بیٹا تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا، شاہویز کے جاتے ہی نائلہ بولی تھی۔ تمہیں صبر کرنا پڑے گا، میں جلد ہی تمہیں اس سے شادی کے لیے راضی کر لوں گی، لیکن تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا اور جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسے ہی کرنا ہوگا۔ مہرین کی بات پر اسے نے آنکھیں گھماتے سر ہلایا تھا۔ شاہو، مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگی۔ پاکیزہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی شکایت کی، وہ موم کی گیسٹ ہے پاکیزہ، اور میں نہیں چاہتا تم اس سے بچوں کی طرح لڑتی پھرو۔ شاہویز نے اس کے پاس آتے اس کا گال ہلکے سے سہلاتے نرم لہجے میں کہا تھا، شاہو، میں کسی سے بھی نہیں لڑتی۔ اس نے جیسے شاہویز کو بتایا تھا، پتہ نہیں مجھے، لیکن میں چاہتا ہوں تم اس سے دور رہو، اور رات کو ڈنر کے لیے موم کے ساتھ اب سے تم روزانہ ہیلپ کروایا کرو گی۔ تمہارا کالج کا کام جو ہوا ہے میں خود رات کو کروایا کروں گا، اوکے؟ شاہویز نے آہستہ سے اس کا سر جھوم کر مات سے کہا تھا، جس پر پاکیزہ نے فوراً سر ہلا کر رضامندی ظاہر کی تھی۔ گڈ گرل، اب جلدی سے اپنا بیگ لے کر شاہویز باہر آ جاؤ، میں کار میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں۔ شاہویز اپنا موبائل اور والیٹ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ پاکیزہ بھی تیزی سے اپنی چیز اٹھاتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ پاکیزہ، اپنی دوست کے بھائی سے یا پھر کسی بھی لڑکے سے بات مت کرنا، اور آج سے میں خود تمہیں لینے آیا کروں گی، شاہویز نے کالج کے سامنے رکتے ہی پاکیزہ سے کہا تھا۔ شاہو، میں اب کسی سے بات نہیں کروں گی، پرومس۔ وہ شاہویز کی بات پر جھٹ سے بولی تھی، مجھے یقین ہے تم پر، اب جاؤ، لیٹ ہو جاؤ گی۔ شاہویز کے کہنے پر وہ سر ہلاتی سے خدا حافظ بول کر نکل گئی تھی۔ شاہویز کی نظروں نے اس کے کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہونے تک پیچھا کیا تھا۔ اس کے اندر جاتے ہی شاہویز بھی اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آئزل شاپنگ سے واپس آ کر ساری رات ماریا کی باتوں کو سوچتی رہی۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ براق اچھا لگتا ہے، مگر اب وہ اسے پسند کرتا ہے یا نہیں، اسے یہ معلوم کرنا تھا۔ ماریا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کچھ گڑبڑ ہو گیا، اگر سر نے مجھے جاب سے نکال دیا تو۔ آئزل نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ یار، تم مجھ پر بھروسہ رکھو، مجھے یقین ہے سر تمہیں نہیں نکالیں گے، ماریا نے اسے تسلی دی تھی۔ ماریا، میرا فیورٹ اسٹالر کیا تم نے کہیں دیکھا ہے؟ مجھے مل نہیں رہا، آئزل نے اپنے اسٹالر کو یاد کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، اور تم جلدی سے ناشتہ کرتے نیچے آؤ، میں کار میں ویٹ کر رہی ہوں۔ میوش کے کچن میں داخل ہوتے ہی ماریا نکل آئی تھی۔
عائزہ تم آگ کے آگے ساتھ کھیلنے کا سوچ رہی ہو، وہ شخص تمہاری سوچ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے اور ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو ایک پل میں غائب کر سکتا ہے، اور کوئی اس کے خلاف کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ اور ماریا کی باتوں میں کبھی مت آنا ورنہ خسارہ تمہارے حصے میں آئے گا۔ مہوش جو ان کی باتیں سن چکی تھی، اس نے آئزل کو وارن کیا تھا۔ آئزل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ مہوش سے اس کی بات بہت کم ہوتی تھی اور اب مہوش کی یہ بات اسے ماریا کے پلان پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بیسٹ آف لک۔ ماریا اس کے ساتھ ہی لفٹ میں داخل ہوئی تھی، بولی تھی۔ آئزل نے آہستہ سے سر ہلایا تھا، گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ ایما کیا سر آ گیا؟ آئزل لفٹ سے نکلتی سیدھا ایما کے پاس پہنچی۔ ہاں کوئی کام تھا تمہیں؟ ہاں مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ایما کے پوچھنے پر اس نے ڈر سے کہا تھا، ابھی فری ہی ہیں سر، تم جا سکتی ہو۔ ایما کا جواب سن کر وہ تیزی سے آفس کے پاس آئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا تھا اور آہستہ سے ناک کیا تھا۔ اندر سے براق کی بھاری سنجیدہ آواز سن کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ آئزل کو دیکھ کر براق نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں آئزل، اب آپ ایسا ہی کھڑی رہیں گی یا کچھ بولیں گی؟ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آ جائیں، اور کوئی کام نہیں ہے آپ کو تو میرا وقت ضائع۔ آپ کو شرم محسوس نہیں ہوئی میرے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ اس رات آپ ہی تھے نا وہ شخص جس نے مجھے ڈرایا تھا؟ اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو صاف صاف بتا دیتے۔ ایسی بےہودہ حرکت کر کے آپ آخر ثابت کیا کرنا چاہتے تھے؟ براق کی بات ٹوکتی وہ ماریا کی بتائی گئی بات ہی براق کو بول رہی تھی، وہ جو پہلے ہی اس کے بات کاٹنے پر غصے میں آ گیا تھا۔ اس کے الزام پر اس کی رگیں تن گئی تھی، چہرہ غصے سر پڑ گیا۔ آپ جیسی بے شرم لڑکی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی آئزل۔ اگر آپ مجھے پسند کرتی ہیں تو مجھے سیدھا بتا دیں، ایسے جھوٹے الزام لگا کر آپ مجھے خود سے نفرت کرنے کی وجہ نہ دیں، اور یہ بکواس باتیں کر کر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے کہ آپ بہت حسین ہیں؟ آپ ایسے آ کر کہیں گے اور میں آپ کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیک دوں گا اور یہ کہوں گا کہ میں بھی آپ کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے آپ جیسی اسٹریٹ فارورڈ اور منہ پھڑ لڑکیاں پسند نہیں جو عقل سے پیدل ہو۔ ویسے بھی میری پسند کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، آپ اس پر کبھی پورا نہیں اتر سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو فائر کر دوں، آپ یہاں سے فوراً دفع ہو جائیں۔ آپ کی بےعزتی پر آئزل کی شرمندگی سے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس کے اسٹینڈرڈ والی بات پر تو آئزل کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ 3 ماہ کے اندر میں نے آپ کو اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی آئزل احمد نہیں، یاد رکھے گا۔ آئزل غصے سے پھنکاری تھی۔ I said get lost۔ میں نے کہا دفع ہو جائیں۔ براق اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے دھاڑا تھا، وہ بھی اسے گھورتی اس کے آفس سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی ہوئی کام کر رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں اپنا براق کو یاد دیا گیا تھا، چیلنج یاد آیا تھا۔ وہ کیسے کرے گی 3 مہینوں میں؟ کیسے اپنے آپ کو اس کے پسند کے مطابق ڈھالے گی؟ آئزل یہ تمہارے لیے آئے ہیں۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی زبان کی بات سنتی ہوش کی دنیا میں آتی۔ اس کا نگاہ سرخ گلابوں پر پڑی تھی۔ اس پر ایک کارڈ لگا ہوا تھا جسے اس نے اٹھا کر دیکھا کہ آخر یہ کس نے بھجوائی ہے۔ I wanted to destroy your innocence mine۔ میں تمہاری معصومیت کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہوں میری جان۔ کارڈ پر لکھے گئے آخری الفاظ پڑھ کے اس کے ہاتھ کانے تھے۔ آخری لفظوں نے اس کی سانس اٹکا دی تھی۔ یہ کس نے دیے ہیں زبان؟ اس نے تیزی سے اٹھے زبان سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، کوئی ریسیپشن پر دے کر گیا تھا۔ زبان کی بات پر وہ تیزی سے گراؤنڈ فلور پر ریسیپشنسٹ کے پاس گئی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ بتا سکتی ہیں یہ کون دے کر گیا ہے؟ آئزل نے اس سرخ پھول دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ایک چھوٹا لڑکا گارڈ کو یہ دے کر گیا تھا، تمہارے نام کے ساتھ۔ آئزل اس کی بات سنتی باہر گارڈز کے پاس گئی تھی اور اس سے ان بچے کے بارے میں پوچھا تھا، مگر ان کے بارے میں بتانے پر ہر ایک کہ وہ بچہ جا چکا ہے وہ مایوس ہوتی، پھول ڈسٹ بن میں پھینکتی اپنے کیبن میں چلی گئی تھی۔ ضرور کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہوگا، اس نے سوچا تھا، مگر اندر سے وہ جانتی تھی کہ کوئی سائیکو انسان اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ایک چڑیل ہمارے اندر آ گئی ہے۔ فارو پاکیزہ کی رونی صورت بنا کر بولنے پر ساتھ بیٹھی اس کی دوست واقعی ڈر گئی تھی۔ کیا تم نے خود اسے دیکھا ہے فاریہ نے آنکھیں بڑی بڑی کر کے پوچھا۔ ہاں فارو، اس چڑیل نے میرے ساتھ ہی آج ناشتہ کیا تھا۔ پاکیزہ کی جواب پر ڈر سے فاریہ کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اسے تو پہلے ہی چڑیل اور جنوں سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ تو روز ہارر
موویز بھی نہیں دیکھتی تھی، کیونکہ اگر وہ کوئی ہارر مووی دیکھ لیتی نہ تھی تو اس کی ساری رات ہی یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے بیڈ کے نیچے کوئی چھپا ہے، یا وہ باہر جائے گی تو کوئی اس چھت سے الٹی گردن کر کے نکیلے دانتوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کی یہ دوست ڈرپوک ہے، مگر ابھی اس کی چڑیل کے ساتھ ملاقات کا سن کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت بہادر۔ اس چڑیل نے تم سے کوئی بات کی؟ فاریہ نے اب کی بار اشتیاق سے پوچھا تھا۔ اپنی دوست کی بہادری پر اسے فخر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چڑیل کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد یہاں صحیح سلامت بیٹھی تھی۔ نہیں، وہ چڑیل بس شاہو کو ہی گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ فارو، مجھے کوئی ترکیب بتاؤ کہ وہ ہمارے گھر سے بھاگ جائے، پاکیزہ معصوم منہ بنا کر فاریہ سے بولی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں امی سے بات کروں گی، وہ ضرور کسی باجی کو جانتی ہوں جو آسانی سے چڑیل کے سائے کو تمہارے شاہو کے سر سے اتار دے گی۔ اسے پاکیزہ پر بے اختیار ترس آیا تھا۔ وہ باجی کیوں فارو؟ ویسے اس نائلہ چڑیل کو صرف ماما ہی نکال سکتی ہوں، وہ ہاں وہی اسے ہمارے گھر لائی ہیں۔ پاکیزہ کی بات پر فاریہ کی مزید آنکھیں پھیلی تھی۔ تمہاری ماما ایک چڑیل کو کیوں اپنے گھر لے کر آئی ہیں؟ تم بہت بہادر ہو پاکیزہ، جو ایک چڑیل کے ساتھ رہ رہی ہو۔ فاریہ کی بات پر پاکیزہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نائلہ چڑیل کے ساتھ میں نہیں رہ رہی، شاہو کے ساتھ رہتی ہوں فاریہ۔ کیا مطلب اس چڑیل کا نام بھی ہے؟ فاریہ نے عجیب سے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ فارو، وہ چڑیل نائلہ ماما کی دوست کی بیٹی ہے، ماما نے ہی صبح اسی کا نام بتایا تھا۔ کیا تم ایک انسان نائلہ کی بات کر رہی تھی پاکیزہ؟ فاریہ نے فوراً پاکیزہ سے پوچھا۔ ہاں فارو، انسان کی ہی بات کر رہی ہوں۔ وہ ڈرپوک میک اپ میں چڑیل لگ رہی تھی۔ سچی؟ ہاں۔ پاکیزہ اپنے بیگ میں سے چاکلیٹ نکال کر کھولتی ہوئی بولی تھی۔ اف پاکیزہ، میں سمجھ رہی تھی تم اصلی چڑیل کی بات کر۔ پاگل لڑکی، یہ سیدھا سیدھا بتانا تھا کہ وہ چڑیل لڑکی ہے جو تمہارے شاہو پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ فاریہ اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگا کر بولی تھی۔ پاکیزہ نے اس کے تھپڑ مارنے پر منہ کھولا لیا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اس کی براق سے۔ اس دن کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ساری بات گھر جا کر بتائی تھی۔ تو ماریہ نے اس کے روکنے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ اسے سیڈیوس کرنے کی کوشش کرے، مگر آئزل ایسا نہ کرنے کی سوچ کر فی الحال اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ ایک بڑے پروجیکٹ پر ایکس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ 3 دن سے اسے فی الحال اسے نامعلوم سائیکو شخص کی طرف سے کوئی بھی پریشانی نہ ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ یہ مذاق کیا تھا۔ ہیلو سر جیمز، وہ ایکس کے ساتھ کلائنٹ سے ملنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ آئی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ جیمز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جوش انداز میں ہلایا، پھر اس کے ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اپنا انگوٹھا ہلکے سے اس کے ہاتھ کی پشت پر پھیر دیا تھا۔ آئزل نے اسے ناگوار نظروں سے دیکھا تھا۔ دیکھتے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ ایکس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ پروجیکٹ کی ڈیٹیلز بتاتے ہوئے آئزل بھی شخص کی توجہ اپنی طرف دیکھ کر جھنجھلا رہی تھی۔ مجھے اس میں تھوڑے چینجز کرنے ہیں، اس کے علاوہ سب کچھ مجھے صحیح لگ رہا تھا۔ جیمز انہیں مزید ریکوائرمنٹ بتانے لگا تھا۔ شکر اللہ کا، کتنا چھچورا شخص تھا۔ وہ میٹنگ روم سے باہر نکلتے ہی سکون کا سانس خارج کرتی بولی تھی۔ اس کے بعد اس کا دن تیزی سے گزر گیا تھا۔ وہ اس کے جانے کے لیے اٹھ ہی رہی تھی جب ایک پارسل اس کے ہاتھ آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پارسل کو کھولنا شروع کر دیا تھا، جس میں ایک بند گلاس کے اندر سرخ رنگ کا گلاب پڑا تھا اور ساتھ ہی ہوٹل میں ریڈ لیکوڈ سرخ رنگ پانی تھا۔ اس میں ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی تھی اور ہانتے کا ہاتھوں سے وہ ایک خط نکالا تھا۔ I love fear in your innocent eyes, my more. By the way, this is the blood of James. میں تمہاری معصوم آنکھوں میں موجود خوف سے محبت کرتا ہوں میری جان۔ ویسے یہ خون جیمز کا ہے۔ وہ خط پڑھتے ہی اس کی نگاہ اس گلاب کے پھول کی بوتل میں موجود ریڈ کلر جو کہ جیمز کا خون تھا پر پڑی تھی۔ خوف سے اس کا دل بند ہونے کا تھا، جبکہ گھبراہٹ سے اس کی پیشانی نم ہو گئی تھی۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ وہ ایک نظر اپنے ارد گرد ڈال کر تیزی سے پارسل کو بند کر چکی تھی۔ وہ ایسے ہی یہ کہیں بھی نہیں پھینک سکتی، ورنہ اس کے لیے مشکل ہو سکتی تھی۔ اب اس نے پارسل بند ہی کیا تھا کہ جب ایلیکس اس کے پاس آیا تھا۔ آئزل، ابھی تھوڑی دیر پہلے مسٹر جیمز کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، ابھی میں نے نیوز دیکھی ہے۔ ایلیکس کے بتانے پر اس کی گرفت پارسل پر مضبوط ہو چکی تھی۔ میں بالکل تم سے کل ملتی ہوں۔ ایلیکس ہائے، آئزل کا کانپتی آواز میں بولی۔ تھینک یو۔ اور یہ پارسل میں کیا ہے؟ ایکسل کے اچانک پوچھنے پر اس نے اپنے خشک ہونٹوں کو تر کیا تھا۔ یہ میری فرینڈ نے مجھے بھیجا ہے۔
اور میں بالکل فٹ ہوں، بس گھر جانا چاہتی ہوں۔ اوکے ٹیک ٹیسٹ ڈیئر، ایلیکس سے ہلکا سا مسکرا کر بولا تھا۔ آئزل تیزی سے ایلیکس کے قریب سے گزر رہی تھی۔ وہ گھر جا کر بس جلد سے جلد اس پارسل کا کچھ کرنا چاہتی تھی۔ پاکیزہ شاویز کے کہنے پر شام کو کھانا بنوانے میں مدد کرنے آئی تھی۔ جب مہرین نے نخوت سے دیکھا تھا، ماما شاہو نے کہا تھا آپ کی ہیلپ کروا دوں۔ وہ نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں بولی تھی، نازیہ اب یہ تمہارے ساتھ کھانا بنوایا کرے گی، میں ریسٹ کرنے اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ اسے ایک نظر گور کر دیکھتے ہوئے مہرین چلی گئی تھی۔ میڈم جی آ جائیں، آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں۔ نازیہ کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور اس کے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ نازیہ کو بتانے پر وہ ویسے کھانا بنا رہی تھی جیسے نازیہ بتا رہی تھی۔ ہاں بس اب اسے ابلتے پانی میں آہستہ سے چاول ڈال دی۔ نازیہ کے بتانے پر وہ آہستہ سے چاول پانی میں ڈال رہی تھی جب اچانک زیادہ چاول پھینکنے سے پانی اچھل کے اس کے بازو پر گرا تھا اور اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ شاویز جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا پاکیزہ کی کچن سے چیخ سن کر اس کی طرف بھاگا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا تھا میرا بازو شاہو میں وہ بھیگی آنکھوں سے اپنا بازو اس کے آگے کر گئی تھی جہاں پر گرم پانی کی چھینٹے پڑنے سے اس کے بازو کی جلد سرخ ہو گئی تھی۔ شاویز نے اس کا بازو پکڑتے ٹھنڈے پانی کے نیچے کیا تھا۔ کیا یہ کام تم نہیں کر سکتی تھی؟ نازیہ کی ساری بات بتانے پر پاکیزہ کو اپنے ساتھ لگاتا شاویز غصے سے بولا تھا۔ سر میڈم نے کہا تھا۔ نازیہ کی بات پر شاویز نے غصے سے اپنی مٹھیاں بینچی تھی۔ کیا ہوا شاویز؟ کچن میں داخل ہوتی مہرین نے پوچھا تو وہ آوازیں سن کر یہاں آئی تھی۔ مام اب سے پاکیزہ کوئی کام نہیں کرے گی، اگر کھانا بنانے کا ہی مسئلہ ہے تو میں کوئی کک رکھوا لوں گا، مگر یہ پاکیزہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں۔ شاویز کی بات سن کر مہرین کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ شاویز ایک کام بھی یہ ڈھنگ سے نہیں کر سکتی، مجھے بالکل پسند نہیں تمہاری یہ غیر ذمہ دار بیوی۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں تمہاری اس سے شادی کروائی، اس کے تو ابھی خود بڑے ہونے کے دن تھے، یہ کیا اس گھر کو سنبھالے گی؟ موم خود دارا بس کر دی۔ مہرین کے چپنے پر وہ پاکیزہ کا ڈر کانپنے لگا محسوس کر کے سنجیدگی سے نرم لہجے میں بولا تھا، نازیہ تم کھانا بناؤ گی، کل سے کک کا انتظام کر دوں گا اور میری بیوی کو غیر ذمہ دار کہنا بند کر دیں۔ موم پلیز، وہ میری ضروریات پوری کر رہی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ شاویز سنجیدہ سے لہجے میں بول پاکیزہ کو اپنے ساتھ لگائے روم میں لے گیا تھا۔ تم کیا میرا منہ دیکھ رہی ہو؟ کام کرو اپنا۔ نازیہ کو جان پلاتی مہرین غصے میں پھوں پھاں کرتی نائلہ کی روم میں گئی تھی۔ وہ مزے سے لیٹی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ نائلہ تم یہ موبائل سائڈ پہ رکھ کر کچھ کرو گی یا نہیں؟ وہ بنا کچھ کہے شاویز کو معصومیت سے اپنے اشارے پر نکال۔ نائلہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کا بیٹا گھر تو ہوتا نہیں جو مجھے اس کو قابو کرنے کے ٹائم ملے۔ نائلہ کی بات میں مہرین نے اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ میں کل شاویز سے بات کروں گی، تم اس کے ساتھ آفس جانا اور پلیز اس معصوم چڑیل کے قابو سے باہر نکالو۔ میرے بیٹے کو اچھا بھلا سب کچھ صحیح جا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ سب ہوا تھا۔ مہرین ماضی کے بارے میں سوچتی تلخی سے بولی، اب آپ سب کچھ مجھے کرنے دیں، میں خود اسے دیکھ لوں گی۔ نائلہ اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتی مسکراتی تھی۔ زیادہ جلن تو نہیں ہو رہی؟ شاویز نے اس کے بازو پر مرہم لگاتے پریشان سے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے جواب دے کر نگاہیں چڑھا لی تھی۔ سوری شاہو، ماما بالکل صحیح کہتی ہے، میں کسی کام کی نہیں ہوں، لہجے میں بول لی۔ پاکیزہ کو شاویز نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میری جان، موم غصے میں تھی اس لیے انہوں نے ایسا کہا۔ دھیرے سے اس کے گال کو سہلاتے شاویز نے مدھم سا مسکراتے کہا تھا، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ پاکیزگی کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا گال پر بہہ گیا تھا۔ شاویز نے اس پر جھک کر اس کا گال محبت سے چوما تھا اور پھر اس کا چہرہ تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ شاویز اسے پسند کرتا، اسی کے لیے یہی بہت ہے، تمہیں پسند کرتا ہوں نا، اور تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، بس یہی بہت ہے تمہارے لیے۔ شاویز کی بات پر لیکن پاکیزہ موم جیسی بھی ہے، مگر ان سے کبھی بدتمیزی مت کرنا۔ میں جانتا ہوں تم ایسا کبھی نہیں کرو گی، لیکن پھر بھی اگر وہ تمہیں کچھ کہیں تو ان کو جواب مت دینا۔ شاویز کی بات پر پاکیزہ اسے دیکھتے جڑ سے سر ہلا کر مہرین سے اس کی بات ہوتی ہی نہیں تھی تو بدتمیزی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ شاویز نے محبت سے اس کا سر چومتے ساتھ لگایا۔ پاکیزہ کا اس کا فوراً بات مان لینا ہی اسے بے حد بھاتا تھا۔ فلیٹ میں پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے روم کی طرف بھاگی تھی
اپنے روم کو سیدھے اچھے سے لاک کرتے اس نے اپنا بیگ اور اسٹرالر بیگ پر پھینکا تھا اور پارسل کو تیزی سے واش روم لے کر گئی تھی۔ اس میں سے وہ بند گلاس اس نے کانپتے ہاتھوں سے باہر نکالا تھا۔ اس میں موجود خون دیکھ کر اس نے کا دل خراب ہوا تھا اور ساتھ ہی اسے متلی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ الٹی کی تھی، اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ اس گلاس کو سائڈ پر رکھ کر اس نے کلی کی اور پھر اس گلاس کو اوپر سے کھول کر اس نے وہ خون گلابی فلش کر دیا تھا۔ اس بند گلاس میں ہلکا سا پانی ڈال کر اس مکمل صاف کرتے اس نے ڈسٹ بن میں پھینکا۔ وہ جانتی تھی کہ پولیس کے پاس جانا اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہو سکتا ہے اور اگر کسی کو یہ خون والا گلاس دکھ جاتا تب بھی وہ پرابلم ہو جاتی۔ اس نے وہ پھینکنے کے بعد رگڑ کر اپنے ہاتھ دھوئے۔ واش روم کے فرش پر ہی وہ ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ کسی سائیکل کا اپنے پیچھے پڑنے کا سوچتی اس کی روح کانپ گئی تھی۔ پارسل میں موجود خط نکال کر اس نے وہ بھی ٹکڑے کر کے فلش کر دیے تھے۔ پھر کسی خیال کے تحت اس نے وہ پارسل کمپنی دیکھی جاچی تھی جس نے یہ ڈیلیور کیا تھا۔ کمپنی کا نام دیکھتے ہی اس نے کل اس جگہ جا کر پارسل بھیجنے والے کے بارے میں پوچھنے کا سوچا تھا۔ آخر کون کر رہا تھا اور کیوں؟ وہ روتی ہوئی اپنے بالوں کو جکڑے خود سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے واش روم میں کوئی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے نظریں اٹھا کر چاروں طرف دیکھا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ صرف میرا وہم ہے، یہاں کوئی نہیں، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی رہی، اٹھی تھی اور اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کے اس نے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اپنا منہ صاف کرتے وہ کمرے میں آئی تھی، اپنا موبائل نکال کر دیکھنے والی تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر نوک ہوئی۔ وہ بری طرح ڈری۔ آئزل آر یو اوکے؟ مہوش کی آواز پر اس کو سکون محسوس ہوا تھا۔ آئزل دروازہ کھول کر مہوش کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اوکے آ جاؤ ڈیئر، کرتے ہیں نا ڈنر، کرتے ہیں نا؟ نہیں مجھے بھوک نہیں لگی، تم لوگ کھاؤ، اگر میرا دل کیا تو میں بعد میں کھا لوں گی۔ آئزل کی بات پر مہوش سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد آئزل اپنے کپڑے چینج کرتی ہونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ فی الحال اپنے دماغ کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ رات کی خاموشی میں ایک عجیب سی وحشت میں تھی۔ آئزل نیند میں تھی اور جب اسے ایک ٹھنڈی سی چیز اپنے منہ پر محسوس ہوئی، آہستہ سے آنکھیں کھول کر اس نے اندھیرے میں خود پر جھکے وجود کو دیکھا تھا اور جیسے ہی اس نے چیخ مارنے کی کوشش کی تھی، اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے منہ پر ٹیپ چپکا کر اس کی آواز کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا چاہی تھی جب اسے پتہ چلا کہ اس کے بازوں اور ٹانگوں کو باندھا گیا ہے۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ اب اس نوکیلی ٹھنڈی چیز اپنے منہ پر دوبارہ محسوس ہوئی۔ وہ جو خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی فوراً ساکن ہوئی۔ اس نے اندھیرے میں خود پر جھکے شخص کی شکل دیکھنا چاہی تھی مگر اندھیرا زیادہ ہونے کے پر وہ کچھ خاص دیکھ نہ پائی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، اس نے اس دل میں کہا تھا۔ I love you to see you helpless، میں تمہاری اس بے بس حالت سے محبت کرتا ہوں۔ I just love everything in you، مجھے تمہاری ہر چیز سے محبت ہے۔ وہ گہری بھاری آواز میں چاقو اس کی گردن پر چلاتا بولتا بیچ میں گالوں پاگلوں کی طرح ہنسا تھا۔ چاقو اس کی گردن پر پچھلے حصے کی طرف تھا تو اس نے بے ساختہ دور ہونے کی کوشش کی تھی مگر وہ چاقو اس کی گردن پر لگ چکا تھا۔ ہیلپ می، باقی کل انشاءاللہ۔